المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم۔ عام منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ نے جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے منافقین تھے ان کا الگ سے تذکرہ کیا، کیونکہ وہ بہت سخت قسم کے منافق تھے۔ گاؤں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان میں شدت پائی جاتی ہے، اگر وہ برے ہیں تو برائی میں بھی شدت، اچھے ہیں تو اچھائی میں بھی شدت۔ تو قرآن ان دیہاتیوں کی جو مدینہ کے ارد گرد دیہات تھے، ان دیہاتیوں میں جو منافق ہیں ان کا بیان کر رہا ہے کہ وہ شہری منافقین سے بھی زیادہ شدید ہیں اور ان کا کفر ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، بہانے باز دیہاتی بھی آئیں گے، یعنی آئے آپ کے پاس، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ ان کو بھی اجازت دے دی جائے تبوک میں پیچھے رہنے کی کہ ہم نہیں جائیں گے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے پیچھے بیٹھ گئے، یعنی یہی دیہاتی۔ جھوٹ کیا مطلب؟ جھوٹے ایمان کے دعوے کیے ہوئے تھے انہوں نے، آج ان کا ایمان کا دعویٰ بھی ثابت ہو گیا، تو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا وہ پیچھے رہ گئے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جو منافق ہیں، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا۔ آگے قرآن مستثنیٰ کر رہا ہے، کیونکہ اتنی وعیدیں نازل ہوئی نا تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں کو، بہت سے مخلص صحابہ بھی ڈر گئے، تو قرآن نے بیان کیا نا لیس علی الضعفاء، جو کمزور بوڑھے بچے عورتیں ہیں، کمزور ہیں، جہاد نہیں کر سکتے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی المرضى، بیماروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الذین لا یجدون، اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے جو لا یجدون، جو پاتے ہی نہیں ہیں، ما ينفقون، کہ کچھ خرچ کر سکیں، یعنی ان کے پاس نفقہ ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جہاد میں ایسے ہی چلے جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے حرجن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وہ واقعی پیچھے بیٹھنے میں معذور تھے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو پیچھے بیٹھنے سے ان کا مقصد دنیا پرستی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر موقع پر اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور مخلص ہیں اسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ۔ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے وہ، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ما علی المحسنین من سبیل، پھر اللہ ان کو تسلی دیتا ہے اچھا عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ اچھے لوگ ہیں، یہ کسی عذر سے اگر رہ گئے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو یہ تو معذور تھے، ان کو اللہ کیوں عذاب دے گا۔ اچھا، ان پیچھے رہ جانے والوں میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو پیچھے رہ گئے، چاہت تھی ہم چلے جاتے، کچھ ایسے مخلص تھے جن کو پیچھے رہنے میں اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کے لیے جہاد میں جانا خوشی کا سبب اور پیچھے رہنا بہت بڑے غم کا سبب تھا، ان کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دے کے ان کو سوار کریں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ کے سامنے، قُلْتَ، لیکن آپ نے جواب میں کیا کہا، لا اجید ما احملکم علیہ، میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ ان پر ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اس مشکل موقع میں ہم نبی کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں گھر واپس جانا پڑ رہا ہے، کس منہ سے ہم گھر جائیں گے، ایسے پہاڑ ٹوٹے۔ قرآن کہہ رہا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ پیچھے مڑے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی آنسوؤں سے، یعنی تھوڑا بہت نہیں رو رہے تھے، بہت زیادہ روتے ہوئے واپس ہوئے، حزنن، غم کی وجہ سے رو رہے تھے کہ ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ یجدو، غم اس کا یہ تھا کہ لا یجدو ما ينفقون، کہ ان کے پاس نہیں ہے وہ کچھ جو یہ خرچ کر دیتے، کچھ خرچ کر کے سواری لے لیتے، وہ ان کے پاس نہیں ہے، کاش ہوتا اور ہم بھی نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کو گناہ نہیں ہوا، بلکہ جہاد میں ان کو پورا اللہ نے وہ اجر دیا جو صحابہ کو دیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما قطعتم وادیا، آپ جب جہاد میں جا رہے تھے نا تو آپ صحابہ سے کہنے لگے کہ ہم کسی بھی وادی کو کراس کرتے ہیں اور کچھ بھی ہم جہاد میں خرچ کرتے ہیں تو یہ قوم ایسی ہے جو ان اعمال میں ہمارے ساتھ شریک ہے، حالانکہ وہ ہمارے پاس درمیان موجود نہیں ہے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا حبسہم العذر او قال حبسہم المرض، جن کو کسی بیماری اور عذر نے روک لیا، ان کی نیتیں تھیں۔ تو علماء یہ حدیث نیت کے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ نیت ایسی چیز ہے جو آپ کو اجر میں شریک کر دیتی ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کے ساتھ جہاد میں برابر کے
شریک تھے اجر میں، جہاد کے اجر میں شریک تھے وہ۔ آگے قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ واپس لوٹ کر جائیں گے تو یہ منافق آ کے آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دینا کہ کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں پہلے بتا دی کہ سب جھوٹے ہیں یہ، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے نا تو اللہ اس کے رسول ابھی فیوچر میں تمہارا عمل دیکھیں گے بھی، یعنی ظاہری اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ ظاہری طور پر بھی دیکھے گا اور نبی تو ویسے ہی دیکھیں گے، حقیقت میں نبی کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو، یعنی کوئی ایک واقعہ نہیں، آگے بھی لڑائیاں ہوں گی اور اس میں بھی پتہ چل جائے گا، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اس کے رسول آگے بھی تمہارا عمل دیکھیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر مرنے کے بعد تو تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہری چیزوں کا علم جانتا ہے، وہ تو تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی تمہیں خبر دے دے گا، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، یہ ان قریب اے صحابہ، اے لکم جمع کا صیغہ ہے تو نبی اور صحابہ سب کو خطاب ہے، پھر اسی بات کا تکرار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کام اس لیے کریں گے کہ آپ ان کو کوئی دنیاوی سزا نہ دیں، پنشمنٹ نہ ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی اعراض کرنا ہے، سزا نہیں دینی ان کو، کیوں؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب یہ لوگ آپ کے لیے قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ اے صحابہ اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، یعنی اس لیے یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان کو سزا نہ دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ بھی اعراض کریں، آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا دیں، کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ پلید لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں، یہ بھی ایک قرآن کی بلاغت ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے نجس، ایک ہے نجس، نجس کہتے ہیں نجاست کو، گندگی کو، نجس اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ گندگی لگی ہو، تو اگر کوئی چیز گندی ہو جائے اس چیز کو تو پاک صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن خود گندگی کو پاک نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر آپ کے کپڑوں پہ پیشاب لگ گیا تو آپ کپڑا پیشاب سے پاک کر سکتے ہیں دھو کے، لیکن کوئی کہے کہ پیشاب کو پاک کر کے دکھاؤ، تو پیشاب کو کیسے پاک کریں گے؟ وہ تو پیشاب کا کام چیزوں کو ناپاک کرنا ہے، پیشاب خود پاک نہیں ہو سکتا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اعراض ان سے اس لیے کرنا ہے کہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ دو وجہ سے، یا تو اس لیے دی جاتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں ان کے، یا اس لیے کہ ان کو تنبیہ ہو جائے آئندہ نہ کریں، تو قرآن کہہ رہے یہ یعنی طہارت کے لیے سزا دی جاتی ہے نا، تاکہ پاک ہو جائیں یہ لوگ، قرآن کہہ رہے رجسن، یہ ناپاک چیز ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتے، تو ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں، انہوں نے ایسے کا ایسا ہی رہنا ہے، ان پہ سزاؤں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، اور ظاہر مصلحت کے بھی خلاف تھا، وہی مصلحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، میں اگر ان کو سزائیں دوں گا، گردنیں اڑاؤں گا، تو دنیا جو کافر ہے وہ یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، ان کو تو منافق اور مومن کا فرق نہیں پتا نا، تو مصلحت بھی ہے اور سزا دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، آخرت میں اللہ پوری سزا دے دے گا، قرآن کہہ رہا ہے انہم رجسون، یہ ناپاک لوگ ہیں، ناپاک چیز پاک نہیں ہو سکتی، یعنی خود ناپاکی پاک نہیں ہو سکتی، جس چیز پہ ناپاکی لگی ہوئی ہو وہ چیز تو پاک ہو سکتی ہے، تو مسلمان جو ہے وہ گناہ کر کے ناپاک ہو جاتا ہے، توبہ کر کے سزا دے کے گناہ کی نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس قسم کے منافق ہیں کہ یہ تو خود ناپاکی ہیں، یعنی مبالغتاً قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاک ہونے کی امید نہیں ہے، لہذا آپ اعراض کریں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، ان اعمال کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ اے مسلمانوں تم ان سے راضی ہو جاؤ، جمع کا صیغہ ہے، نبی اور تمام صحابہ مراد ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول کے اگر یہ نبی اور صحابہ کو راضی کر بھی لیں گے تو اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اور نبی کی رضا وہ مقصود ہے جس میں اللہ راضی ہو جائے، اگر اللہ کو بیچ سے نکال کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر فائدہ نہیں ہے، یعنی نبی کو بھی خوش اس لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ نبی کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، تو اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد اللہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے کچھ سیاسی فائدوں کی وجہ سے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ خوش ہو بھی جائیں تو اللہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا،
لہذا آپ کے راضی ہونے سے ان کو فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی